أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم گزشتہ عنوان کو اس کی جگہ پہ ختم کرتے ہوئے نئے عنوان کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ نیا عنوان جو ہے وہ اصلاً واقعہ عشق و محبت ہے. یعنی رجب المرجب کے مہینے کی مناسبت سے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک سے ہم شروع کریں گے، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا خطبات جمعہ میں انشاءاللہ اس کا ذکر پاک کیا جائے گا۔ آپ احباب کی علم میں ہے، تمام مسلمان یقیناً اس بات کو جانتے ہیں، اور یہ اسلامی عقائد میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا میں انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا، ان تمام انبیاء کو اللہ کریم نے معجزات بھی عطا فرما کے بھیجا۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی اقوام کی طرف اس دور کے تقاضوں کے مطابق معجزات لے کے تو تشریف لاتے رہے ہیں، اور قرآن مجید کی واضح آیات جو ہیں وہ ان چیزوں پر شاہد ہیں اور گواہ ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معروف معجزات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، پہلے انبیاء کرام کے ان کا برکت کے لیے ایک دو کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ جیسے تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی اور رسول حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کا عصا جو ہے ان کے دست مبارک میں، ہاتھ مبارک میں جو سٹک ہوتی تھی، جو سوٹی ہوتی تھی، جو عصا ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عصا کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے معجزہ بنا دیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے اس عصا کو اور ڈنڈے کو اگر آپ پتھروں پر مارتے تھے تو پتھروں کے سینے چاک ہو جاتے اور وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ وہ وہی عصا تھا، وہی آپ کی سٹک اور وہی ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوقت ضرورت جب آپ نے اس کو فرعون کے مقابلے کے لیے جب آپ نے اسی عصا اور سوٹے کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک ڈنڈے کی بجائے بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا تھا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ پھر وہی عصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب آپ اپنی قوم کو لے کر چلے اور فرعون اپنا لشکر لے کے پیچھے پیچھے آپ کے چلا، حتیٰ کہ آپ اپنی قوم کو لے کے دریا اور سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ اب آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا، اور اسی عصا سے وہ معجزہ ظاہر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسی عصا اور ڈنڈے کو سمندر پہ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 جگہوں پر، کتنی جگہوں پر؟ 12 جگہوں پر دریا اور سمندر کے پانی کو کھڑا کر دیا اور ان کے درمیان خشکی کے رستے جاری فرما دیے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا کے پار چلے گئے، اور پھر اسی عصا سے معجزہ ظاہر ہوا کہ جب فرعون دوسرے کنارے سے، یعنی پہلے کنارے سے دوسرے پر جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، فرعون پچھلے کنارے سے جب داخل ہوا اور این درمیان میں جا پہنچا تو اسی عصا کو اللہ کریم نے پھر مارنے کا حکم دیا۔ آپ نے دوبارہ پانی میں مارا تو وہ سارا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اس کے اندر غرق ہو گیا۔ یعنی اللہ نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرما کے، جیسے اللہ کے اور جلیل القدر پیغمبر اور نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ کریم نے کئی معجزات عطا فرما کے بھیجے، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کسی شکم مادر سے
جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتا تھا، آپ اس کو دم فرما دیتے یا مس کر دیتے، اللہ کریم اسے شفا عطا فرما دیتے۔ اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز بھی بطور معجزہ عطا کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو آواز دیتے تھے، جن کو کئی 100 سال بے شک مرے ہوئے ہو گئے۔ کئی دفعہ یہ معجزہ آپ سے ظاہر ہوا کہ آپ نے قبر پر کھڑے ہو کے مردے کو آواز دی تو مردے قبروں سے زندہ ہو کے آپ کی رسالت کی گواہیاں دیتے تھے۔ جب اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی و رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو بھیجا جب دنیا کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سارے انبیاء سے بڑھ کے معجزات عطا فرمائے۔ سارے انبیاء سے بڑھ کے معجزات عطا فرمائے۔ صرف ایک اور جو ہے وہ حوالہ دیکھ آگے چلیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بعض اوقات پتھروں پر، چٹانوں پر آپ اپنا عصا مارتے تو چٹانوں سے چشمے جاری ہو جاتے، چٹانوں اور پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اس سے بھی شان اور عظمت میں بڑھ کے معجزہ عطا کیا کہ جب صحابہ کرام کو بعض اوقات ضرورت پڑی تو ایسا ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک پیالے میں اپنا دست مبارک رکھا، اللہ نے حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے اور کئی ہزار صحابہ کرام نے پیا۔ حضور کو جب معجزات عطا فرمائے تو پھر معجزات کو بھی کمال پر کر کے تو عطا فرمائے۔ ان سارے معجزات میں حضور علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ، حضور کا بہت بڑا معجزہ جو ہے وہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معجزہ معراج۔ کون سا معجزہ ہے؟ معجزہ معراج۔ علماء کرام جب تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو اس کی یوں کہہ لیجیے درجات جب کرتے ہیں، معجزات کے کلاسیفیکیشنز کرتے ہیں، تو علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے نا، کون سا معجزہ؟ سب سے بڑا معجزہ حضور کا وہ قرآن مجید ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سب سے بڑا معجزہ حضور کا کیا ہے؟ قرآن مجید۔ بندے اس کو پڑھے، سنے، سمجھے تو پھر ادراک ہو کہ کیسا عظیم الشان معجزہ ہے حضور کا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد اگر کلاسیفیکیشن کی جائے، درجات ان کے درجات بنائے جائیں، تو قرآن مجید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ یہ معجزہ معراج ہے۔ وہ معجزہ معراج ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضور علیہ السلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں ایسا عظیم الشان سفر کروایا کہ آقا دو جہاں مکہ معظمہ سے چلے، فلسطین بیت المقدس تشریف لے گئے، اور پھر بیت المقدس سے حضور کو سیدھا آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ حضور آسمانوں پہ جلوہ فرما ہوئے، پھر 7 آسمان جو کہ اوپر نیچے ہیں، پھر حضور کو ان کی سیر کروائی گئی، پھر حضور کو جنت کی سیریں کروائی گئی، حضور نے دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، پھر آقا دو جہاں کو عرش پر لے جایا گیا، اور عرش سے اوپر جس کو لا مکان کہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی مقام ہی موجود نہیں، ٹائم اینڈ سپیس کوئی چیز موجود نہیں ہے، آقا دو جہاں کو وہاں پہ لے جایا گیا، اور اسی رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور پھر مکہ معظمہ میں واپس بھی تشریف لے آئے۔ یہ معجزہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو عطا فرمایا، اس کا قرآن مجید کے 3 مختلف مقامات پر ذکر موجود ہے۔
کتنے مقامات پر؟ 3 مختلف مقامات پر مختلف انداز میں یہ ذکر پاک جو ہے یہ موجود ہے۔ اس میں سے ایک مقام سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 1، یہاں سے 15ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد 15ویں پارے میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 60، اس میں بھی اس کا ذکر پاک کی اشارتاً موجود ہے۔ اور اس کے بعد 27ویں پارے میں سورہ النجم کی پہلی 18 آیات کے اندر، پہلی 18 آیات میں حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا ذکر موجود ہے۔ اور احادیث طیبات میں تو بے شمار درجنوں احادیث پاک ہیں جن کے اندر حضور کے سفر معراج کا بیان خود حضور نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا، اور معتبر کتب احادیث نے۔ یہ جو سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے جو معراج شریف کے حوالے سے ہے، اس کی میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے تو وقت کے گنجائش کے مطابق جو ہے وہ بات کو انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، فرمایا اور ہم نے آپ کو جو جلوہ دکھایا تھا، ہم نے آپ کو جو جلوہ دکھایا تھا، الا فتنۃ للناس، وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ وہ کس لیے تھا؟ لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ ہم نے آپ کو وہ جلوہ دکھایا، وما جعلنا الرؤیا التي، جلوے کے اظہار کے لیے اور اس کے بیان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے رؤیا۔ کیا لفظ ہے بولیے؟ سارے بول کیا لفظ ہے؟ رؤیا۔ اور رؤیا جو ہے اس کا عام معنی جو ہے وہ خواب ہوتا ہے، خواب۔ کیا معنی عام اس کا؟ خواب اس کا معنی ہوتا ہے، جس سے کچھ لوگوں نے اس آیت پاک کو پڑھ کے ایسی غلط فہمی کا بھی لوگ شکار ہوئے کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید حضور علیہ السلام کو معجزہ معراج جو ہے وہ خواب میں ہوا ہے۔ اس لفظ رویا سے غلط فہمی کی بنا پر، چونکہ لفظ رویا کا ایک معنی خواب ہے اور وہ معنی برحق اور درست معنی۔ لفظ رویا کے ایک معنی کیا ہے؟ بولیے نا سارے، کیا ہے؟ خواب، ڈریم۔ ایک معنی اس کا خواب ہے، وہ معنی بالکل درست معنی ہے، مگر ہر جگہ پہ ہر لفظ کا ایک معنی جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتا۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے لفظوں کے معنی جو ہیں ان کا وہاں پہ جو ہے وہ اطلاق کیا جاتا ہے۔ جس طرح رویا کا ایک معنی خواب ہے، اسی طرح لفظ رویا کا ایک معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہے۔ ایک معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہے، اور جاگتی آنکھ سے دیکھنا، اس سے یہ بھی مراد ہے۔ گرامر کے اعتبار سے رویا کا لفظ جو ہے یہ فعلا کے وزن پر ہے، اور اس میں تفضیل مؤنث کا یہ صیغہ ہے، اور رویا جو ہے اسی کے مصدر سے رویت بھی ہے، اسی مصدر سے اور کیا لفظ ہے؟ رویت۔ اور رویت کا معنی ہوتا ہے ننگی آنکھ سے دیکھنا۔ رویت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ننگی آنکھ سے دیکھنا، سوئے ہوئے نہیں، بظاہر جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، اس کو رویت کہتے ہیں۔ جیسے آپ سنتے ہیں نا، یہ اگلے مہینے زیادہ تر لوگوں کو چونکہ دلچسپی ہو جائے گی، جو اگلا مہینہ آئے گا، یعنی فار ایگزامپل شعبان گزرے گا تو آگے کون سا مہینہ آ جائے گا؟ رمضان۔ پھر ہر بندے کو انٹرسٹ ہوگا جی وہ چاند کب نکلے گا اور یکم رمضان کب ہوگی، تو اس کے لیے جب وہ اعلان کرتے ہیں پاکستان میں، تو وہ مرکزی کمیٹی جو چاند دیکھتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رویت ہلال کمیٹی۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ رویت جو ہے وہ اسی رویا سے ہے۔ رویت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ننگی آنکھ سے دیکھنا۔
رؤیت کا کیا معنی ہے؟ ننگی آنکھ سے دیکھنا. وہ کوئی سو کے تو چاند نہیں بندہ دیکھ سکتا نا. اب آپ کو سمجھے؟ یعنی صاف بظاہر جاگتی آنکھ کے ساتھ دیکھنے کو رؤیت کہتے ہیں، اور اس کا مصدر بھی یہی ہے جو رویا کا ہے. قرآن مجید نے اس مقام پر جو رویا کا لفظ استعمال کیا سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 60 کے اندر، اس کا معنی اس مقام پر جاگتی آنکھ سے دیکھنا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ جاگتی آنکھ سے دیکھنا ہے. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات میں سے میں ایک چیز کو بطور دلیل جو ہے وہ عرض کر کے تو بات کو جو ہے وہ کلوز کر دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کی حدیث سے پاک نمبر 3 ہے جہاں سے بخاری شریف کا آغاز ہوتا ہے. یہ پہلا چیپٹر ہے کیف کان بدء الوحی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا. حضور پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، یہ اس چیپٹر کا عنوان ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو جو بطور عنوان اس کے اوپر بنایا ہے. اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے، یہ بڑی جو ہے یہ خاص طور پر سمجھنے والی حدیث پاک ہے رویا کے معنی کے اعتبار سے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم. آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا، جو وحی کا آغاز، وحی کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے پیغامات آنے کا آغاز ہوا. فرماتی ہیں حضور پر جو وحی کا آغاز ہوا تو وہ آغاز ہوا تھا رؤیا صالحہ سے. کس سے آغاز ہوا تھا؟ رؤیا صالحہ سے. رؤیا صالحہ کس مقام پہ معنی ہے؟ نیک خواب. کیا معنی ہے؟ نیک خواب. اور صحیح مسلم شریف کے اس مقام پر اسی حدیث پاک کے حوالے سے الفاظ ہیں رؤیا صادقہ، سچے خواب. کہ حضور علیہ السلام پر وحی کا آغاز ہوا. فرماتی ہیں حضرت ام المومنین جو الفاظ استعمال کرتی ہیں وہ فرماتے ہیں رؤیا صالحہ، نیک خواب جو تھے اس سے حضور کی وحی کا آغاز ہوا. اور اتنی بات کہہ کے حضرت عائشہ صدیقہ خاموش نہیں ہوتی. آگے کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم. یہ دلیل ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھا. فرماتی ہیں حضور سے وحی کا آغاز ان نیک خوابوں کی وجہ سے ہوا. کون سے نیک؟ فرماتی ہیں وہ نیک رویا، وہ نیک رویا. کون سے نیک رویا؟ فرماتی ہیں وہ نیک رویا جو حضور نیند کی حالت میں دیکھا کرتے تھے. کس حالت میں دیکھا کرتے تھے؟ بھئی اگر رویا کا ایک ہی معنی ہے اور رویا کا معنی اگر خالی صرف خواب ہی ہے تو پھر فی النوم یعنی نیند کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بات کو فشٹو کیے، بولیے کوئی انڈرسٹینڈ ہوا یا مشکل لگی؟ میں دیکھیں لفظ رویا اس کا معنی ہے خواب. اس کا معنی ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے خواب دیکھا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا. کسی بھی بندے کو یہ پوچھا کہ بھئی پہلی سوئی راتی کو خواب دیکھے، وہ کہ ہاں جی میں خواب دیکھے، کیا اس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے بھئی تو نے خواب سوتے ہوئے دیکھا یا جاگتے ہوئے؟ بولیے ضرورت ہوتی؟ بھئی خواب ہے تو خواب سے صرف یہی مراد ہے کہ آج رات سوئے ہوئے کیا تو نے خواب دیکھا. اگر رویا کا عربی لینگویج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اگر لفظ رویا کا ایک ہی معنی ہوتا تو حضرت ام المومنین کو یہ قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی. دونوں احادیث، ایک صحیح بخاری شریف کی، صحیح مسلم شریف کی، دونوں میں یہ قید موجود ہے. ام المومنین کہتی ہیں حضور کی نبوت کا آغاز ہوا نیک رویا سے. کہاں سے آغاز ہوا؟ نیک رویا سے. اور وہ نیک رویا کیا؟ فرمایا وہ رویا تھے جو حضور نیند کی حالت میں دیکھا کرتے تھے. جو نیند کی حالت میں دیکھا کرتے تھے. یعنی رویا سے ہر مقام پر نیند مراد نہیں ہوتی.
عربی لینگویج کے اندر رویا سے بعض اوقات خواب مراد ہوتا ہے اور رویا سے بعض اوقات جاگتی آنکھ سے دیکھنا مراد ہوتا ہے. رویا سے جو ہے وہ بعض اوقات جاگتی آنکھ سے دیکھنا جو ہے وہ مراد وہ سمجھا جاتا ہے، مراد لیا جاتا ہے. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. فرمایا اے حبیب ہم نے وہ جو آپ کو رویا دکھایا تھا، اس مقام پر رویا کا معنی خواب نہیں ہوگا، معنی یہ ہے اے حبیب ہم نے جو آپ کو وہ جلوہ دکھایا تھا، ہم نے آپ کو وہ جو نظارہ کروایا تھا، وہ جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا، کیسے آپ کو ہم نے جاگتے ہوئے دکھایا. بخاری شریف میں کم سے کم 2 مقامات پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے کہ اس مقام پر لفظ رویا کا معنی ہے جاگتی آنکھوں سے دیکھنا، ناگے سوئے ہوئے دیکھنا. فرمایا حبیب وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ ہم نے آپ کو وہ جو رویا دکھایا تھا، وہ جو جاگتی آنکھوں سے آپ نے منظر دیکھا تھا، وہ جو جاگتی آنکھوں سے آپ نے ہمارا دیدار کیا تھا، وہ جو جاگتی آنکھوں سے مکے سے لے کر عرش معلیٰ تک اور اس سے اوپر تک آپ نے سفر کیا تھا. فرمایا یہ ہم نے سارا جلوہ آپ کو جو دکھایا تو اس لیے اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ یہ سارا سفر آپ کا کیا تھا؟ یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا گیا. یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا کہ مکہ بھی وہی تھا، اعلان کرنے والے مصطفیٰ بھی وہی تھے. آزمائش کیسے بنا کہ حضور معراج سے واپس آئے، حضور نے اپنے سفر کا اعلان فرمایا. سفر کا اعلان جو فرمایا تو حضور علیہ السلام کے اس اعلان پر کوئی بندہ اہل مکہ میں صدیق بن گیا. معراج کی تصدیق کر کے کوئی کیا بنا؟ کوئی صدیق اکبر کہلایا اور کوئی انکار کر کے ابو جہل ہو گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس مکے والے لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا اے ابو بکر کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہمیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ میں راتوں رات بیت المقدس تک ہو کے واپس آیا. آپ نے فرمایا کس نے کہا ہے؟ کہتے ہیں حضور نے کہا ہے. جناب ابو بکر فرماتے ہیں اچھا اگر حضور نے کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ابو بکر تم اس بات کو مانتے؟ حضور نے دیر بائی دیر کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو یہ بات جو تھی وہ انفارم کی، اطلاع دی. پہلے حضور نے خالی زمین کے معراج کا ذکر فرمایا، وہ خالی اس بات کے اوپر جو تھے وہ جو تھے انہوں نے طوفان کھا لیا مکے میں. وہ دوڑے کہ حضرت ابو بکر کے پاس تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، تم یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مکے سے فلسطین گیا اور واپس آ گیا تو کیا تم مانو گے؟ آپ نے پوچھی اس بات کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ نے فرمایا اگر حضور نے کہا ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں، حضور ہو کر آ گئے. اس کا کمال کرتے ہیں، آپ اس بات کو مان لیتے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں تمہاری مت ماری گئی ہے وہ بے عقلو، میں جب اس بات کو مانتا ہوں کہ حضور کہتے ہیں میرے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے تو میں اس کو بھی مان لیتا ہوں، تو میں زمین کے سفر کو کیوں نہ مانوں گا؟ فرمایا الا فتنة للناس، کہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی. جس نے تصدیق کی وہ صدیق اکبر کہلایا، جس نے نہ مانا وہ ابو جہل اور ابو لہب کہلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک کی محبت عطا فرمائے اور حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.